سپریم کورٹ میں نیب کی ترامیم کے کیس کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل کے ہیئرنگ تھی، اس میں عمران خان صاحب کو تو پیش کر دیا گیا، لیکن لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیے پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈسکریشن سپریم کورٹ کی ہے، انہوں نے کسی چیز کی اجازت لائیو دکھانے کی دینی ہے یا اسے کورٹ تک محدود رکھنا ہے۔ یہ اشارہ بھی کیا تھا ایک جج نے، اگر آپ کو یاد ہو، ترمل مولانا صاحب نے کہا بھی شاید کہ اس کو لائیو کر دیں، یا شاید وہ جو پروسیکیوٹر تھے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ جج صاحب نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پہ، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دکھانے کا فیصلہ کرنا بھی سپریم کورٹ کی ڈسکریشن ہے، اس کو لائیو دکھانا بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے، اور یہ آج اس لیے نہیں ہوا کہ آج ان کے بولنے کی باری نہیں تھی، انہوں نے آج کا آرگومنٹ صرف سننا ہے، جب ان کی باری پھر آئے گی تو شاید اس کی اجازت دی جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا قانون جو ہے، یہ میرے خیال سے سبھی جانتے ہیں کہ بنایا کس نے تھا۔ یہ ایک ڈکٹیٹر کے ذہن کی اختراع تھی جس کا نام جنرل مشرف تھا۔ ایک ماہ کے اندر قانون بھی بن گیا، پاس بھی ہو گیا، آرڈیننس بھی آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اس کا واحد آبجیکٹو تھا کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کو کھال میں کرنے کے لیے ان کے خلاف اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور ہم نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، سب نے اس کو استعمال کیا۔ جو سب سے زیادہ کنٹروورشل استعمال ہے وہ خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے دور میں جو جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، ان کے دور میں اس کا بدترین استعمال ہوا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے تھے آ کے پریس کانفرنس میں کہ پرسوں فلاں کو اتنی سزا ہو جائے گی، فلاں کے لیے فلاں جیل میں کمرہ بن رہا ہے، فلاں جو ہے اس کی ضمانت، یعنی فیصلے بجائے اس کے کہ نیب کورٹ میں ہوں تو وہ، یہ ایک میں کہوں گا ان گارڈڈ استعمال تھا اس انسٹرومنٹ کا۔ لہٰذا اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور ہر پارٹی نے، چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ تحریک انصاف تھی، سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ اس لا کو ہم ختم کریں گے، یہ لعنت ہے ایک، لیکن سب نے اپنی اپنی مرضی سے اس کو پھر استعمال کیا۔ اب اس کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے، یہ تو پروسیڈنگ جس طرح سے ہم سن رہے ہیں، یہ اس وقت لائم لائٹ میں ہے یہ ایشو۔ یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا جوڈیشری نے فیصلے کرنے ہیں کہ ملک کس قانون کے تحت چلے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کنٹروورسی ہے، اور بہت ساری باتوں کا اس پر دار و مدار ہے۔ سر، یہ جو لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی ایک پکچر وائرل ہوئی اور جو وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی۔ اس کے بعد ہیئرنگ کے بعد علی محمد خان صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ کچھ لوگ عمران خان کو میڈیا پر دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ نیکسٹ ہیئرنگ پر عمران خان صاحب کو لائیو سٹریمنگ پہ دکھایا بھی جائے، اور ان کو ایز اے پٹیشنر جو وہ بحث کریں گے، آرگومنٹ کریں گے، وہ بھی سنگا۔ انہوں نے بلکہ تھوڑی سی بات آگے بڑھا دی، اگر آپ ان کی آج کی پریس کانفرنس تو انہوں نے کہا کہ اسٹریمنگ چھوڑیں جی، آپ اگر ایک حکومت ایک قیدی کو جیل سے سپریم کورٹ نہیں لا سکتی تو وہ کائے کی حکومت ہے، اور مطالبہ کیا انہوں نے حکومت سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی کہ جی ان کو آپ لائیو وہ خود آئیں اور آ کے وہ پیش کریں۔ دیکھیے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایک طرف آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا، ہم نے دیکھا جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی کیا ہوا تھا، ہم نے پھر دیکھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں آتے تھے تو کس طرح بالٹیاں لے کے اور کالی شیلڈوں میں آتے تھے۔ وزیر آباد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو میرے خیال سے حکومت یہ رسک لینا نہیں چاہتی ہے کہ کسی قسم کی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ بعد میں جواب دہ بھی ان کو ہی ہونا پڑے۔ یہ درست اپروچ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ اگر چیف جسٹس صاحب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب ان کو لے کے آئیں، تو کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ نہیں لے کے آئیں گے، تو یہ تو معاملہ وہاں ہے۔ فیٹ میں نے کہا کہ نیب کے لاء کی فیٹ جو ہے وہ شاید اس ہیئرنگ میں تو طے نہ ہو، کیونکہ اس وقت امینڈمنٹس جو ہیں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک تھیں، غلط تھی، اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک تھی یا نہیں تھی، وہ آرڈیننس کے ذریعے آئی تھی یا باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر اپروو ہوئی تھی، تو یہ میرے خیال سے اس کے اوپر یہ ساری بحث اگلی پیشی میں شاید سمٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ تو سر سمٹ جائے گی، لیکن بات وہیں پہ موجود ہے کہ اگر باقی تمام اہم کیسز کی لائیو سٹریمنگ کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر دکھایا بھی جا رہا ہے، تو عمران خان کو دکھانے میں کیا کرتا ہے؟ میں عرض کروں گا آپ سے، دیکھیے ہمیں پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ جو پچھلی لائیو سٹریمنگ ہم نے دیکھی ہے وہ آئینی پٹیشنز تھیں، اور اس کے اوپر سارے کریکٹرز وہاں موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی کسی جیل میں قید نہیں تھا، کوئی سزا یافتہ قیدی نہیں تھا،
تو یہ ایک کوالٹیٹیو فرق تو آپ اپنے سامنے سزا یافتہ قیدی اگر ایئرپورٹ پر اس کو بایو میٹرک کی سہولت عدالت کی طرف سے دی جا سکتی ہے, اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا سکتا ہے, اس کو جلسوں میں خطاب کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے, تو پھر تنقید تو ہوگی. میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ سوال اگر چیف جسٹس سے کر لیتے ہیں یا آپ اس پرائم منسٹر سے کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنرل پرسیپشن دیکھیں کیا ہے. کوئی کہتا ہے جیل جو ہے وہ میریٹ یا شیرٹن ہوٹل ہے, اس کی بے پناہ تعویلات ہیں آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا قید کاٹنا, وہ میرا نہیں خیال خان صاحب نے ابھی ایک دن بھی کاٹی ہے. جس طریقے سے ملاقاتوں کی سیریز چل رہی ہے, اور مجھے بتائیں یاد کر کے تاریخ کے اوپر نظر ڈال کے کس قیدی کے ساتھ اس طرح ملاقات, وہ تو سیکٹریٹ ہے پارٹی کا, اٹس ناٹ اے جیل. صاحب کو تو پوری لسٹ دی جاتی تھی اور ایک پورا پینل صحافیوں کا آ کے ان کی مرضی کے لوگ ان کے سامنے بیٹھتے تھے. دیکھیے یہ آرگومنٹ کی حیثیت حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن وہاں ایک جیل میں ہوتے ہوئے باپ اور بیٹی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی. اور یہ بھی آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک قیدی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے گھر نہیں سوٹ کرتا, مجھے جیل بھیج دیں. آپ نے دیکھا نا, یہ بھی جو حوالہ تو میں نے سمجھ رہے ہیں نا آپ. اینی وے یہ سب چلتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ میرٹس کے اوپر اگر فیصلے ہونے شروع ہو جائے عدالتوں میں, تو اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو اسپرشنز کاسٹ کی جاتی ہیں کم از کم اس سے جان چھوٹ جائے گی. سر, فیصل واڈا صاحب نے جو دھمکی آمیز گفتگو کی اور الزامات لگائے, پریس کانفرنس کی, میں پگڑیاں وہ اچھال دوں گا, فٹ بال بنا دوں گا, یہ تو وہ, اس کے اوپر عطا من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ پراکسیز کے ذریعے حملہ کروایا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, سوموٹو بن گیا, آج اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی اور شوکاز نوٹس بھی جاری ہوئے. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو یہ کیا کشیدگی بڑھے گی؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے واردات پہلی نہیں کی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہاں امریکن کونسلیٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا کراچی میں, تو وہ پورے ایک کمانڈو کی کٹ پہن کے اور گن لے کے پہنچ گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ٹی وی کا پروگرام چل رہا تھا, اس میں یہ فوجی بوٹ لا کے انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ منحرف ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے بارے میں ان کے خیالات و جذبات کیا ہیں. میری کل رات کو ان سے بات ہوئی ہے جب یہ نوٹس لے لیا چیف جسٹس صاحب نے, اس کے بعد تو انہوں نے جو تعویل مجھے پیش کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, پھر اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلے تو مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ کہ انہوں نے کیسے ازیوم کیا یہ کہ میرے مخاطب وہ تھے. صحیح. دوسری بات یہ کہ میں پیش ہوں گا تو میں پوچھوں گا ان سے کہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ دھمکی میں نے آپ کو دی ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دھمکی آپ کو دی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو آپ سینئر اہلکاروں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آپ آئینی اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا کون سا پریسیڈنٹ ہے اور یہ کون سا قانون ہے. صحیح. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ واڈا صاحب اپنی لائن پہ ٹکے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا سپریم کورٹ میں جا کے پوچھوں گا, اور میرے سوال کا جواب اگر انہوں نے یہ دیا کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے تو پھر میں بھی کہوں گا کہ جی ہمیں بھی ان پگڑیوں کا فٹ بال بنانے کی اجازت ہے. آپ کو پتہ ہے وہ سلمان خان کی ایک مثال ہے نا کہ اس فلم میں اس نے کہا تھا کہ ایک ایسی صورتحال آتی جب پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا, تو واڈا صاحب بھی ہمارے سلمان خان ہیں. ویسے کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کے لیے, اس کو چیف جسٹس صاحب اس لیے بھی خود ہینڈل کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے اور تھوڑی سپیس کریٹ کی جائے دونوں اداروں کے درمیان. کیا یہ دیکھیے یہ کوشش ان کی ذات تک ہو سکتی ہے, لیکن ان کی ناک کے نیچے ججز انہی اداروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اگر آپ مجھے فورس کریں گے تو میں آپ کو نام بتاؤں گا. بابر ستار صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے ان اداروں کے بارے میں, کبھی آپ نے پہلے سنا؟ لیکن سر اس سے پہلے کسی جج کے گھر کے اندر کیمریز بھی تو نہیں نہ لگائے گئے, ایسے واقعات بھی پہلے نہیں, میں آپ کو عرض کروں ایمانداری سے ایز اے جرنلسٹ ہوا, ایز ایکسپیرینسڈ, یہ سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. چونکہ اب سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ اب میڈیا نے بھی تھوڑی سی ضرورت پکڑی ہے, تو چیزیں رپورٹ ہونے لگ گئی ہیں. یہ کہنا کہ وہ پہلا کیمرہ نصب ہوا تھا, میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. چلیے اگر پہلا نہ بھی ہوا تو سر دوسری بات, آئی ایبسولوٹلی اگری ود یو, ہر چیز کے کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. اگر آپ یہی کمیونیکیشن اس کو پبلک کی عدالت میں بیٹھ کے کرنے کی بجائے
اس ادارے کے ذمہ داروں تک اپنا کنسرن پہنچاتے اور ان سے اس کا جواب مانگتے، تو یہی صورتحال اور نظر آتی ہے آپ کو. انہوں نے تو خطوط لکھے ہیں نا. دیکھیں نا خطوط لکھے ہیں، پھر اس کو میرے خیال سے اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک خط لکھا 6 ججز نے، ایک خط لکھا بابر ستار صاحب نے. بتائیں کون سا نام ہے اس میں کہ مجھے فلاں کرنل نے، فلاں میجر نے، فلاں بریگیڈیئر نے فون کیا. نہیں دیکھیں ادارے نہیں کر سکتے آپ. when it comes to the court of law there has to be some individual against whom you have a charge. اداروں نے کیا، کرے جائیں ثابت بیٹھ کے، آپ ساری زندگی لگ جائے گی، نہیں کر سکتے آپ. لیکن سر اس کے باوجود اس چیز کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا کہ کوئی بھی فرد اٹھ کے عدالتوں کے اوپر تنقید کرے، ایبسلیوٹلی یہ حق کی تصدیق کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پکڑیاں اچھالنے کی باتیں کرے اور فٹ بال بنانے کی باتیں کرے، تو اس طرح تو انصاف کے نظام کا مذاق نہیں بنانے. دیکھیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ دس از ون سائڈ آف دا ورژن، دیر از اندر سائڈ آلسو. میں یہ تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کے اہلکار کو ججز اور کورٹس کی توہین کا نہ حق ہے اور نہ اس کو یہ اجازت دی جانی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کریکٹ. دیکھیں ہو کیا اگر رہا ان ہے، کو کوئی مسئلہ ہے یا ججز کی اپوائنٹمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے یا کسی قسم کا ایسا ان کے پاس کوئی ایسے الزامات آئے ہیں یا وہ نہیں چاہتے کہ دوہری شوریت والے وہ ججز بنے اور ایسے ان کے پاس ریزرویشنز موجود ہیں، تو وہ پھر پارلیمنٹ میں قانون تبدیل کریں. وہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. جن 6 ججز نے خط لکھے ہیں ان کے ذرا پچھلے 15 فیصلے تو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے وہ پارٹیزن ہیں. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. آپ اشارہ تو میرا سمجھ گئے ہوں گے. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس ادارے بھی مداخلت کریں گے، آپ کے خلاف پولیٹیشنز بھی بولیں گے. دیکھ لیں نا پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، حدود جب تک اپنی رسپیکٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ یہ لا انفورسرز ہے، چاہے وہ ISI ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے.